الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں۔ آج میں زکوٰۃ کا تیسرا سوال مصارف زکوٰۃ قرآن پاک کی روشنی میں اس کی وضاحت کروں گی۔ مصارف صرف کرنے کی جمع ہے اور اس کے معنی مدد اور خرچ کرنے کی جمع ہے۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ مصارف زکوٰۃ کی وضاحت سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں گی کہ سب سے پہلے جب زکوٰۃ کا حکم آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب دین کی محفل میں یہ حکم سنایا کہ زکوٰۃ ادا کرو اور زکوٰۃ فرض ہے۔ پھر اس کے بعد جب دوبارہ محفل جمی تو اصحاب دین کی محفل میں سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں یہ تو کہہ دیا کہ زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، لیکن کس کو دینی ہے اور کس کو دینا چاہیے اور کون نکالے گا، کتنے مال میں سے نکالنی ہے، کہاں دینا ہے، ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، تو آپ برائے مہربانی آپ ہمیں اس کی بھی وضاحت کر دیں۔ پھر اس بات پر سورۃ توبہ کی چند آیات نازل ہوئی۔ اس ترجمہ یہ ہے، زکوٰۃ غریبوں، مسکینوں، زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرنے والوں اور ان لوگوں کے لیے ہیں جن کے دلوں کو اسلام کی طرف جوڑنا ہے اور گردن چھڑانے میں یعنی غلام کو آزاد کرانے میں، قرض داروں کے قرض ادا کرنے میں اور خدا کی راہ میں اور مسافروں کے سلسلے میں یہ خدا کی طرف سے ٹھہرایا ہوا ہے اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اس آیات کی روشنی میں زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں۔ پہلا مصرف فقراء، وہ لوگ جو کسی معقول اور جائز وجہ سے گزر بسر کے لیے دوسروں کے مکمل مدد اور تعاون کے محتاج ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ کما نہیں سکتے ہیں یا معذور کی حالت میں ہوتے ہیں اور وہ مکمل طور پر کسی اور پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو فقراء کہتے ہیں۔ دوسرا ہے مساکین۔ مساکین سے مراد وہ لوگ ہیں جو نہایت تنگ دستی کے باوجود شرم کی وجہ سے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ مسکین وہ ہے جو اپنی حاجت پر مال نہیں پاتا اور نہ پہچانا جاتا ہے، اس کی مدد کی جائے اور نہ کھڑا ہو کر لوگوں سے مانگتا ہے۔ یعنی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ایسے لوگ جو نہیں مانگتے، جو دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، جو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں سفید پوش، اگر ہم نظر دوڑائیں تو ایسے بہت سے لوگ ہمارے ارد گرد ہمیں مل جائیں گے۔ تیسرا مصرف عاملین زکوٰۃ۔ عاملین زکوٰۃ یعنی کہ وہ کارندے جو زکوٰۃ کی وصولی پر مامور ہو اور ان کا کوئی اور ذریعہ معاش نہ ہو، ایسے کارندوں کو بھی زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ چوتھا ہے مولفۃ القلوب، یہ وہ لوگ ہیں جن کی دل جوئی کے لیے ان کو صدقات میں سے کچھ رقم دی جائے۔ اس حکم سے یہ ہے کہ جو لوگ اسلام کی مخالف ہیں اور سرگرم ہو اور مال دے کر ان کے جوش کو ٹھنڈا کیا جا سکتا ہو اور اس کی سابقہ عداوت یا پھر ان کی کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے ان کی مدد کی جائے، تو یہ دوبارہ کفر کی طرف پلٹ نہیں سکتے۔ ایسے لوگوں کو مستقل وظائف یا وقتی عطیات دے کر اسلام کا حامی و مددگار اور مطیع و فرمانبردار یا پھر کم از کم اسلام کا بے ضرر دشمن بنایا جا سکتا ہے۔ پانچواں ہے الرقاب۔ اس سے مراد وہ غلام ہیں جن کے آقاؤں نے کوئی مقرر مقدار یا مال مقرر متعین کر کے کہہ دیا ہو کہ اتنا مال کما کر ہمیں دے دو، تم آزاد ہو۔ ایسے غلام کو قرآن کریم اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصطلاح میں مکاتب بھی کہا جاتا ہے۔ ایسے شخص کی زکوٰۃ کی رقم میں سے مدد دے کر اس کی گردن غلامی سے آزاد کرائی جا سکتی ہے۔ اور زمانہ اسلام میں بہت سے ایسے لوگ گزرے ہیں اور اصحاب دین کی محفلوں میں سے ایسے اصحاب گزرے ہیں اور خلفائے راشدین میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال تو سب کے سامنے موجود ہے۔ چھٹا مصرف غارمین۔ غارم کے معنی قرض دار کے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اسے قرض دار کے پاس اتنا مال نہ ہو جس سے وہ اپنا قرض ادا کر سکے، خواہ وہ کمانے والا ہو یا بے روزگار، دونوں صورتوں میں اس کی اعانت یعنی کہ اس کی مدد کی جائے۔ ساتواں مصرف فی سبیل اللہ۔ فی سبیل اللہ سے مراد اللہ کی راہ میں ہے، جس سے مراد
وہ تمام نیکی کے کام ہیں جن میں اللہ کی رضا شامل ہو، بالخصوص جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اس جہاد میں جو لوگ کام کریں اس کو سفر، سواری، کھانا پینا اور آلات اور اسلحہ وغیرہ لینے کے لیے زکوٰۃ سے مدد کی جا سکتی ہے۔ اور فی سبیل اللہ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہے۔ آپ مساجد کی تعمیر میں مدد کے لیے یا کسی کی نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر آپ حصہ بھی لے سکتے ہیں۔ اور آخری مصرف ابن سبیل سے مراد وہ مسافر ہے جو خواہ اپنے گھر میں غنی ہو، یعنی کہ وہ امیر ہو اپنے گھر میں، لیکن وہ حالت سفر میں، یعنی کہ کہیں اور وہ روزگار کے سلسلے میں یا کہیں تجارت کے سلسلے میں وہ گیا ہوا ہو اور وہاں پر وہ مدد کا محتاج ہو جائے، تو اس کی مدد زکوٰۃ سے بھی کی جا سکتی ہے۔ یعنی کہ ایسا مسافر جو اپنے گھر میں غنی ہو لیکن حالت سفر میں وہ محتاج ہو، تو اس کی بھی زکوٰۃ سے مدد کی جا سکتی ہے۔ اچھا، میرا یہ والا آج کا سوال مکمل ہوا۔ امید ہے آپ کو اس کی وضاحت بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ شکریہ۔